اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد بعدد کل داعٍ و باعٍ وبارک وسلم وصلوا علیہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ ناظرین و سامعین، آپ کے پروگرام انوار مصطفیٰ میں میزبان فرید اسلم نقشبندی کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین، حرمت کے کچھ مہینے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ہمیں عطا فرمائے ہیں۔ یوں تو اللہ تعالیٰ جل شانہ ہر لمحہ ہر لحظہ ہمیں سنتا ہے، ہمیں دیکھتا ہے اور ہماری دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جل شانہ نے کچھ مہینے اور کچھ لمحات، کچھ ساعتیں ہمیں بتا دی کہ ان لمحات میں، ان مہینوں میں آپ کی دعائیں قبول ہوں گی۔ ذی الحج کا مہینہ انہی مہینوں میں سے، انہی حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے۔ سامعین و ناظرین، ان 10 دنوں کی قسم اللہ تعالیٰ جل شانہ نے قرآن پاک میں کھائی ہے۔ تو ذی الحج کے ماہ میں اگر ہم ان 10 دنوں کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ جل شانہ سے دعا مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جل شانہ اسے یقیناً قبول فرماتا ہے، کیونکہ یہ 10 دنوں کی حرمت اللہ تعالیٰ جل شانہ نے قرآن میں عطا فرما دی، قرآن میں اس کا ذکر فرما دیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ مہینہ وابستہ ہے، اور وہ ابراہیم کہ جنہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی۔ جب وہ اس دنیا میں تشریف لائے تو جس طرح تمام نبیوں پہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے امتحانات کی گھڑیاں رکھی، اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بھی امتحانات کی گھڑیاں رکھی، اور امتحان جتنا سخت ہوتا ہے ناظرین، ڈگری اتنی ہی اعلیٰ ملتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے نمرود نے جب اعلان کیا کہ جتنی بھی حاملہ خاتون ہیں انہیں قتل کر دیا جائے یا ان کے بچوں کو قتل کر دیا جائے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ رملہ کو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ایسا پوشیدہ فرمایا، ان کے حمل کو پوشیدہ فرمایا، اور نمرود کے سپاہیوں کو وہ نظر ہی نہیں آیا۔ یوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ محترمہ شہر میں رہنے لگی، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہونے والے تھے تو اللہ تعالیٰ جل شانہ کی طرف سے ان کے دل میں خیال آیا اور وہ ویرانے میں ایک غار کے اندر چلی گئیں۔ وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش مبارکہ ہوئی۔ سامعین و ناظرین، نبیوں کی والدین پر بھی امتحان کی گھڑیاں آتی ہیں اور وہ ثابت قدم رہتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے تمام نبیوں پر اللہ تعالیٰ جل شانہ نے کفر کو حرام فرما دیا۔ تمام انبیاء علیہ السلام دین پر قائم رہے، اللہ کے حکم پر قائم رہے، اور کسی نے بھی شرک و کفر نہیں کیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ نے جب غار میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جنم دیا تو ناظرین انہیں صرف اور صرف ایک مرتبہ دودھ پلا کے شہر واپس تشریف لے آئیں، صرف اور صرف اللہ پہ یقین رکھیں۔ جب اللہ پہ ناظرین یقین ہوتا ہے تو ہماری کامیابی یقیناً معتبر ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ جب کسی کو معتبر کرنا چاہتے ہیں تو اپنا یقین کامل اس کے دل میں پیوست فرما دیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ جب واپس غار میں آتی ہیں کئی دنوں بعد تو کیا دیکھتی ہیں کہ جنگلات کے درندے ان کی حفاظت کر رہے ہیں، سبحان اللہ، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے انگوٹھے کو چوس رہے ہیں اور اس انگوٹھے سے دودھ نکل رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنے نبیوں کو کس طریقے سے درجات عطا فرماتا ہے، آپ سب یہ سارا واقعہ سن کے یقیناً جان چکے ہوں گے اور آپ کو یقین ہو گیا ہوگا۔ تو یقین والے کہاں سے چلے کہاں آ گئے، یقین والے کہاں سے چلے کہاں آ گئے، اور جو اہل شک ہیں اگر اور مگر میں ہی رہے۔ سامعین، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی، اور مقام ابراہیم وہ پتھر کے جس پہ کھڑے ہو کے وہ تعمیر کیا کرتے تھے، اس کی خاصیت یہ تھی کہ جیسے جیسے خانہ کعبہ اوپر کی طرف تعمیر ہوتا چلا جاتا، پتھر اونچا ہو جاتا، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہاں سے ہٹنا ہوتا تو وہ پتھر نیچے آ جاتا۔ جب خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل ہو گئی تو اللہ تعالیٰ جل شانہ کی طرف سے ندائے مبارکہ آتی ہے کہ اے ابراہیم، مانگو کیا مانگتے ہو۔
اپنی مزدوری مانگو. تو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اسی پتھر پہ کھڑے تھے جسے مقام ابراہیم کہا جاتا ہے. اللہ کی آواز آتی ہے اور حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام دعا فرماتے ہیں کہ یا اللہ، اپنی گزارش عرض کرتے ہیں اللہ کے سامنے کہ یا اللہ، آپ نے جو اپنی مبارک اور مقدس کتابوں میں ذکر فرمایا ہے کہ میں ایک آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کا پیدا کروں گا، تو اس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اس نبی آخر الزماں کو میری اولادوں میں سے پیدا فرما دے. سامعین و ناظرین، دعا قبول ہوئی اور اس وقت قبول ہوئی کہ جب حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک نام اپنی زبان سے ادا کیا. اور وہی وہ لمحہ تھا کہ ان کے پاؤں کے نقش اس پتھر پہ پیوست ہو گئے اور گویا کہ اللہ نے مہر لگا دی کہ ابراہیم کی دعا قبول ہو گئی. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس ماہ کی حرمت کا ذکر قرآن میں فرمایا. اور ناظرین اور سامعین، یہ وہ ماہ ہے کہ جس کے 10 دنوں کے وسیلے سے اگر ہم کوئی دعا قبول کروانا چاہتے ہیں اللہ سے، تو اس 10 دنوں کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ جل شانہ سے دعا کو مانگیں اور یہی کہیں کہ یا اللہ، آپ یقیناً ہر چیز عطا کرنے والے ہیں، ہر نعمت عطا کرنے والے ہیں. ان 10 دنوں کی حرمت کی بدولت کے وسیلے سے ہماری اس دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما لے. گو کہ وہ اولاد مانگنا ہو، اپنے بچوں کی شادی ہو، عزت مانگنی ہو، دولت مانگنی ہو، صحت مانگنی ہو، یا پھر اللہ تعالیٰ جل شانہ سے خاص ہدایت مانگنی ہو، دل کو سیدھے راستے پہ چلنے کی دعا مانگنی ہو. سامعین، یہ تمام دعائیں اس مہینے کی، مبارک مہینے کی وسیلے سے اللہ تعالیٰ قبول و مقبول فرماتا ہے. آئیے ناظرین، آپ کے انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں اور اسٹوڈیو میں موجود مہمان نعت خواں سے آپ کا تعارف کرواتے چلتے ہیں. ہمارے ساتھ پہلے مہمان ہیں حافظ محمد ارحم قادری. السلام علیکم. اور ہمارے ساتھ دوسرے مہمان ہیں محمد سجاد قادری. السلام علیکم. ارحم، آج آپ ہمارے یہاں مہمان ہیں اور میں یہی سمجھتی ہوں کہ جب کسی پہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نظر ہوتی ہے اور سرکار کی نظر کرم ہوتی ہے، تبھی وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نعت پڑھنے کے قابل سمجھا جاتا ہے. تو یقیناً آج آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نظر میں ہیں اور آپ پہ کرم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا کیا گیا ہے. تو کیا سمجھتے ہیں ارحم کہ یہ نعت ہماری زندگی پہ کس طرح سے اثر انداز ہوتی ہے؟ وعلیکم السلام. جیسے کہ آپ نے جو سوال کرا ہے، نعت ہماری زندگی میں کس طرح شرائط آتے ہیں. دیکھیں، نعت سے انسانی جو عاشق رسول ہوتے ہیں، جب نعت پڑھی جاتی ہے، دیکھیں نعت ایک بہت اچھا شعبہ ہے. ہمارے امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ نعت ایک بہت اچھا شعبہ ہے. جب نعت خوانی ملی، جب نعت خواں جو پڑھتا ہے، جو سننے والے کے اندر جو کیفیت ہوتی ہے اور جو عشق ہوتا ہے وہ ابھرتا ہے. بالکل بالکل. اور پڑھنے والے کے دل سے تو ظاہر اس کے دل میں عشق ہے، تبھی وہ پڑھ رہا ہے. جی. تو ارحم، یہ نعت خوانی کا شوق کب سے ہوا؟ نعت خوانی کا شوق مجھے جب سے ہوا کہ میرے والد صاحب بھی نعت خواں تھے، ماشاءاللہ، تو ان کو دیکھ دیکھ کر نعت خوانی کا شوق ہوا. اور جو ثنا خاں ہیں، ہم سے اچھے پڑھنے والے سینئر ہیں ہمارے، ان کو بھی دیکھ دیکھ کے تھوڑا سا شوق ہوا. تو بس اللہ تعالیٰ نے آج اس مقام پر پہنچا دیا ہے کہ آج یہاں پر بیٹھے ہیں. اللہ کا بہت شکر ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا ارحم، ایک سوال آپ کا سے میں اور کرنا چاہوں گی، وہ یہ، اور آپ ناظرین بھی جاننا چاہیں گے یقیناً، کہ ارحم سے ہم یہ پوچھیں کہ ارحم، آپ کے گھر کا ماحول یقیناً ایسا ہے کہ آپ حافظ قرآن بنے. جی الحمدللہ. اور والد اور والدہ کی طرف سے یقیناً آپ کو سپورٹ رہی. جی. اور والد اور والدہ کی جب سپورٹ ہو تو یقیناً بچے کسی قابل ہو جاتے ہیں. تو کیا سمجھتے ہیں کہ والدین کی سپورٹ اگر نہ ہو جس بچے کو، تو اس سے زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے اس معاملے میں؟ جیسے کہ آپ نے سوال کرا، والدین کی سپورٹ ہونی چاہیے. دیکھیں، جب میں اپنے اس قرآن میں جب لگا تھا تو میرے والدین نے مجھے بہت سپورٹ کرا ہے، اور میں کسی بھی طریقے سے کسی بھی ان کا احسان جو ہے نا، وہ میں کبھی چکا نہیں سکتا. بالکل بے شک. اور میں ایسا چاہتا ہوں کہ اپنے والدین کے لیے کچھ کروں، کچھ کر پاؤں ان کے لیے، اور یہ حقیقت بات ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ والدین کا جب سپورٹ ہوتا ہے تو انسان یہاں سے وہاں چلے جاتا ہے. بالکل بالکل. مشائخ حضرات یہی فرماتے ہیں کہ
والدین ہمارے لیے جنت کا وہ دروازہ ہیں سامعین کہ جو اگر ایک دفعہ بند ہو جائے تو وہ دوبارہ نہیں کھلتا. تو اللہ تعالیٰ جل شانہ سے یہی دعا ہے کہ ارحم کے والدین نے جو محنت کی تو اللہ تعالیٰ انہیں اس کا پھل عطا فرمائے. میرے استادوں کا بھی بہت اس میں ہاتھ ہے. جو میرے استاد ہیں جن سے میں نے حفظ کرا ہے، قرآن کی تعلیم حاصل کری ہے، ان کے بھی بہت ہیں. میں ان کا بھی بہت شکر ادا کرتا ہوں اور ابھی بھی ان کی عزت کرتا ہوں. بالکل ظاہر ہے اگر انسان اپنے استادوں کی عزت کرتا ہے تو وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے، آخرت میں بھی کامیاب. بالکل ناظرین و سامعین، یہی مشائخ حضرات نے بھی فرما دیا، اور مشائخ حضرات نے سامعین وہی فرماتے ہیں، ہم تک وہی پیغام پہنچاتے ہیں جو آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم تک پیغام پہنچائے. وہی سینہ بسینہ درجہ بدرجہ ہم تک پہنچ رہا ہے وہ پیغام. اور استاد کے لیے فرمایا گیا کہ ہمارا حقیقی والد جو ہوتے ہیں، ہمارا حقیقی باپ ہمیں اس دنیا میں لانے کا سبب بنتا ہے، لیکن ہمارے استاد ہمیں زمین سے آسمان تک پہنچانے کا سبب بنتے ہیں. تو ارحم یہ مجھے بتائیے کہ یہ جو اکیڈمیز وغیرہ آج کل نعت کی جو کھلی ہیں تو کیا خیال ہے ان میں اضافہ ہونا چاہیے؟ اس سے کچھ ہم سیکھتے ہیں بچیاں جی یا بچے جو کچھ سیکھ رہے ہیں تو وہاں لوگ پلک سنوارنے کا جو کام کیا جا رہا ہے، تو کیا خیال ہے آپ کا کہ ان میں اضافہ ہونا چاہیے؟ دیکھیں، جب بھی کوئی آپ کام کرنے اٹھتے ہیں تو آپ کے پیچھے کوئی سکھانے والا ہوتا ہے. ایسے ہی آپ کوئی کام نہیں کر سکتے، ظاہر ہے. اور میرا جو کہنا ہے، میری جو نظر میں ہے کہ ہر علاقے میں ہر اس میں اکیڈمیز ہونا بہت ضروری ہے. کیونکہ جو نعت خواں ہوتا ہے، بس بہت سے نعت خواں ایسے بھی ہیں جو اکیڈمی کے بغیر بھی اچھا پڑھتے ہیں، سینئر ہیں. اور بہت سے نعت خواں ایسے بھی جو اکیڈمی لیتے ہیں، ان سے سیکھتے ہیں، پھر محفلوں میں پڑھتے ہیں. جیسے کہ میرا ماننا ہے، اور میں بھی یہ چاہتا ہوں میں بھی کسی اکیڈمی میں لگوں، کسی اچھے استاد سے اس طرح کی جو تعلیم ہے، جو نعت خوانی کی جو شعبہ ہے، اس میں تھوڑا سا اور آگے بڑھوں. ٹھیک ہے، اکیڈمی بہت اچھی چیز ہے، اس میں لگنا چاہیے سب کو. بالکل بالکل. تو سامعین، ہمارے یہاں جو بھی نعت خواں بچے اور بچیاں آ رہے ہیں سبھی یہ فورس کر رہے ہیں کہ جی اکیڈمیز ہونی چاہیے. تو میں یہی کہوں گی کہ ہمیں اس پہ بہت سنجیدگی سے سوچنا ہوگا کہ دیکھیے ہمارے پاکستان میں، ہمارے ملک میں، خاص طور پہ یہاں کراچی میں بے انتہا ویلفیئرس کام کر رہی ہیں، جو انٹرنیشنل لیول پہ بھی کام کر رہی ہیں. تو میں یہ پیغام ان تک پہنچانا چاہوں گی کہ اگر وہ ہر علاقے میں نعت اکیڈمی کھول دیتے ہیں، اس کا انعقاد کر دیتے ہیں، تو میں سمجھتی ہوں کہ جو ثنائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچے بچیاں سیکھیں گے، یقیناً انوار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں پر بھی برسیں گے کہ جو اس میں ہمارے مددگار ہوں گے. تو ارحم کوئی ایسا یادگار واقعہ سنائیے کہ نعت کے حوالے سے جو سوچا نہ ہو، یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اچانک آپ کہیں بیٹھے ہوں اور آپ کو ایک دم فورس کر دیا جائے کہ نعت سنائیں، اور بہت اچھا سا کچھ ایسا ہوا ہو واقعہ، تو ہمیں کوئی ایسا واقعہ سنائیں جس سے آپ نے کچھ سیکھا ہو. میں ایک واقعہ میرے ذہن میں ہے اور جو میرے ساتھ ہوا بھی ہے. میں کافی چھوٹا تھا، تقریباً آج سے 4 سال پہلے کی بات ہے. مسجد کے اندر میرے والد صاحب گئے تھے نعت پڑھنے کے لیے. سحری کا وقت تھا، رمضانوں کے دن تھے، ماہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا تھا اور سحری کا وقت تھا. والد صاحب نعت پڑھ رہے تھے مسجد کے اندر، تو میرے کو شوق ہوا کہ میں بھی جاؤں نعت پڑھوں. تو پھر میں وہاں گیا تو امام صاحب وہاں کے تھے، وہ بھی جانتے تھے والد صاحب کو اور مجھے بھی جانتے تھے. تو انہوں نے میرے کو بولا آج صاحبزادے نعت پڑھیں گے، ہمارے عبدالرحمن بھائی کے صاحبزادے وہ نعت پڑھیں گے. میں تھوڑا سا گھبرایا بھی تھا کیونکہ چھوٹا سا تھا. وہ مجھے ابھی تک یاد ہے وہ واقعہ، جب میں مائک کے اندر پڑھنے لگا تو میں نے پہلا کلام یہی پڑھا تھا، لبیک یا رسول اللہ. حافظ طاہر قادری کا کلام ہے اور لبیک یا رسول اللہ پڑھا تھا. اس میں بہت سی مجھے تعریفیں بھی ہوئی تھی میری، اور میں جتنا میں بتا نہیں سکتا، میرے کو بہت خوشی ہوئی تھی. میں سمجھ سکتی ہوں اس وقت آپ اس واقعے کو سنا کے اتنا ایکسائٹیڈ ہو رہے ہیں، تو اس وقت آپ کی یقیناً جو فیلنگس ہوں گی، اور حوصلہ افزائی ناظرین و سامعین جب بچوں کی ہوتی ہے تو وہ یقیناً اس ہنر میں کمال حاصل کرنا چاہتے ہیں. اور جب بچپن میں ہمارے ساتھ کچھ ایسے واقعات ہو جائیں کہ ہمیں پتہ بھی نہ ہو کہ انعام کیا ہوتا ہے، اور اگر لوگ ہمیں انعام دینے لگ جائیں تو یقیناً ہم اس ہنر میں کمال حاصل کرنا چاہتے ہیں. اور انعام میں سب سے پہلا جو درجہ آتا ہے وہ آتا ہے کہ ہم کسی بھی بچے کو اپریشیٹ کریں، اس کی تعریف کریں، اس کی حوصلہ افزائی کریں. اس میں کوئی ناظرین و سامعین پیسے خرچ نہیں ہوتے، لیکن یہ چیز اس بچے کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہے یہ ہم نہیں سوچ سکتے. یہ وقت بتاتا ہے کہ اس بچے نے اس شاباشی سے
اور اس حوصلہ افزائی سے کیا کچھ حاصل کر لیا اور وہ کن راہوں پہ چلنے کے منصوبے بنانے لگتا ہے۔ تو ایک سوال میں آپ سے اور کرنا چاہوں گی ارحم کہ انسان میں ایسی کیا خوبی ہونی چاہیے کہ اس کی زندگی میں آنے والی مشکلات اس سے خود بخود دور ہو جائیں؟ انسان میں وہ خوبی ہونی چاہیے کہ انسان بہت سی چیزوں کا سامنا بھی کر سکتا ہے اگر وہ چاہے تو۔ ظاہر ہے انسان پر مشکلات بھی آتی ہیں، آسانیاں بھی آتی ہیں، دیکھیں ایک جو وقت ہوتا ہے نا انسان کا وقت، وہ بڑا قیمتی ہوتا ہے۔ بالکل بالکل۔ اگر انسان اپنے وقت کو سمجھ لینا، یار مجھے اس وقت پر کرنا ہے جو کرنا ہے، آگے نہیں ہونے والا میرے سے، نہ پیچھے ہونے والا، اگر انسان اس وقت کو صحیح معنوں میں استعمال کرے تو انسان کامیاب ہے۔ یعنی آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وقت کی اگر قدر کی جائے تو وقت بھی ہماری قدر کرتا ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ زمانہ بھی ہماری قدر کرتا ہے۔ بالکل صحیح کہا۔ تو کوئی ایسا آپ کے کچھ ہوتے ہیں دن، ابھی آپ ظاہر ہے ابھی اتنی زیادہ آپ کی ایج نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس اتنے دن جو اتنے سال آپ کی زندگی میں جو یادگار ہیں، ان میں کوئی ایسے دن ہیں جو بھلائے نہ بھولتے ہوں؟ ایسے دن تو بہت سارے ہیں، بہت سارے دن ہیں ایسے جو بالکل سب پہ فوقیت ہو جن دنوں میں، کون سے ایسے دن ہیں؟ وہ ایسے دن تھے جیسے کہ کہیں تقریب وغیرہ میں ہم گئے، مطلب کوئی ایسی نارمل سی جو عام تقریبیں ہوتی ہیں گھروں میں، وہاں گئے، پھر وہاں کسی نے بول دیا یار ارحم تمہاری نعت سننے کا دل کر رہا ہے، تو نہ کوئی ماحول نہ کوئی کچھ، پھر وہاں بیٹھ کے نعت پڑھی، تھوڑا سا عجیب سا بھی لگا، تھوڑا سا اچھا بھی لگا۔ ظاہر ہے نعت پڑھی جاتی ہے تو لوگ فوکس بھی ہوتا ہے جن کا، یار بچہ نعت پڑھ رہا ہے، اچھی پڑھ رہا ہے، تو تعریفیں بھی ہوتی ہیں، پھر خوشی بھی ہوتی ہے۔ ظاہر ہے وہ لمحات یاد رہتے ہیں، وہ لمحات یاد رہتے ہیں، اور پھر یقیناً سامعین جن لمحات میں ہمیں خوشی حاصل ہوتی ہے تو ہمارا دل چاہتا ہے کہ وہ لمحات ہماری زندگی میں بار بار آئیں، ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ ارحم کی زندگی میں ایسے لمحات بار بار آئیں کہ ثنا خوانی کرنے کے بعد انہیں داد بھی ملے، ایک اعلیٰ مقام بھی ملے۔ تو میں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کروں گی کہ ارحم کی زندگی میں ایسا وقت اور ایسا مقام ضرور آئے کہ سرکار دو عالم آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاص نظر کرم ان پہ ہو جائے، جیسی کہ اللہ نے ان پہ نظر کی اور یہ حافظ قرآن بن گئے۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ اور ارحم سے میں گزارش کروں گی کہ ارحم کلام آپ ہمیں اپنا سنائیے۔ کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا، کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا، باخدا قدموں میں سرکار کے لایا جاتا، باخدا قدموں میں سرکار کے لایا جاتا، خاک ہو جاتا میں سرکار کے قدموں کے تلے، خاک ہو جاتا میں سرکار کے قدموں کے تلے، خاک کو خاک مدینہ میں ملایا جاتا، خاک کو خاک مدینہ میں ملایا جاتا، مل کے سب لوگ مجھے مٹی سے گارا کرتے، مل کے سب لوگ مجھے مٹی سے گارا
کرتے پھر مجھے مسجد نبوی میں لگایا جاتا، پھر مجھے مسجد نبوی میں لگایا جاتا۔ کاش اے کاش میں ہوتا کوئی ایسی لکڑی، کاش اے کاش میں ہوتا کوئی ایسی لکڑی جس کو سرکار کے منبر پہ لگایا جاتا، جس کو سرکار کے منبر پہ لگایا جاتا۔ یا اترتا میں کسی نعت کے مصرے بن کر، یا اترتا میں کسی نعت کے مصرے بن کر، روبرو ان کو میں ان کو ہی سنایا جاتا، روبرو ان کے میں ان کو ہی سنایا جاتا۔ کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا، ہوتے اس دور کا قصہ کوئی نور و فرحان، ہوتے اس دور کا قصہ کوئی نور و فرحان، آج کے دور میں بچوں کو پڑھایا جاتا، آج کے دور میں بچوں کو پڑھایا جاتا۔ کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا، کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا، باخدا قدموں میں سرکار کے لایا جاتا۔ بہت اچھا ماشاءاللہ، بہت زبردست آپ نے کلام پڑھا، اور اس میں جو جو دعائیں ہیں یقیناً دل سے نکلتی ہیں اور اللہ تعالیٰ یقیناً انہیں قبول فرماتا ہے۔ اور میری دعا یہی ہے کہ آپ اور ترقی کرو اور اچھا پڑھو۔ اور کیا سمجھتے ہیں ہم کہ یہ نعت خوانی جب آپ کر رہے ہیں تو آپ کے جو آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں اسکول میں، اور جو آپ قرآن کا دورہ قرآن وغیرہ کر رہے ہیں، تو اس میں کچھ آپ کے لیے ٹائم کا کوئی مسئلہ تو نہیں ہوتا، کوئی پریشانی کوئی ایسا مینیج کر لیتے ہیں؟ جی الحمدللہ میں مینیج تو کر لیتا ہوں، لیکن نعت خوانی والا جو سلسلہ ہے اس کو تھوڑا سا ابھی کم کرا ہوا ہے، وہ اس لیے کیونکہ میں اسٹڈیز وغیرہ کرتا ہوں تو مجھے اس کے لیے ٹائم نہیں مل پاتا، تو اس لیے جب ٹائم ملتا ہے، یہ خاص طور پہ جب سیٹرڈے کا دن ہوتا ہے تو اس رات کو چلے جاتے ہیں، ظاہر ہے سنڈے چھٹی ہوتی ہے تو اس رات کو ہم محفل اپنی جو پروگرامس ہوتے ہیں ہمارے ہم وہ کر لیتے ہیں،
باقی ہماری پڑھائی کے حوالے سے اس میں کوئی مسئلے نہیں ہوتے. اچھا، گھر میں نعت خوانی میں زیادہ پریکٹس وغیرہ جو کرتے ہیں تو وہ کس طرح سے اپنے گھر میں رہ کے مینیج کرتے ہیں؟ کیونکہ گھر میں اور بھی ظاہر فیملی ہوتی ہے ساتھ، تو کتنا ٹائم دیتے ہیں اس کو آپ؟ گھر میں کم سے کم 1 گھنٹہ کوشش کرتا ہوں میں پڑھ لوں 1 گھنٹے کے لیے. اور ابھی تو ہمارے سجاد بھائی بھی ساتھ ہیں ہمارے، تو ہم دونوں نے سوچا ہے ہم ایک ساتھ پریکٹس کریں. ظاہر ہے جب 1 سے 2 ہوتے ہیں تو بات الگ کچھ اور ہوتی ہے. جی بالکل، مشورے میں بھی اللہ تعالیٰ نے سامعین و ناظرین بہت برکتیں رکھی ہیں، اور یقیناً اللہ تعالیٰ جل شانہ جس بات کے لیے برکت کا لفظ فرما دیں تو اس کام کے کرنے میں ہی ہمارے لیے برکت ہوتی ہے. تو اور ہم انشاءاللہ یہی ہے ہماری تمنا اور یہی دعا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اور یہ تو طے ہے ناظرین و سامعین کہ آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس پہ نظر ہو جائے اور وہ اگر ان کی تعریف کرنے لگے تو سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تعریف کو بہت زیادہ پسند فرماتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جل شانہ بھی اپنے محبوب کی تعریف کو پسند فرماتا ہے. اور اس پسندیدگی کے طفیل میں یہی دعا کروں گی کہ اللہ تعالیٰ ارحم کو نعت گوئی میں اقبال بلندی عطا فرما دے. ناظرین و سامعین، ہمارے ساتھ جو دوسرے نعت خواہ موجود ہیں محمد سجاد قادری، اور آپ سب بھی ان کے بارے میں جاننے کے لیے یقیناً بے چین ہوں گے. تو ہم سجاد سے یہ پوچھیں گے کہ سجاد، یہ شوق آپ کو کب سے ہوا نعت خوانی کا؟ شوق مجھے تقریباً بچپن سے ہی کرتے ہوئے آ رہے ہیں. 7 سال تقریباً 7 سال سے مجھے بہت شوق ہوا. ہماری مسجد اقصیٰ مسجد تھے تو اس میں ہر جمعے کو نا سلام ہوتا تھا، وہ ایک ماحول بنتا تھا. ایک بہت میرا شوق کی وجہ میرے نعت خوانی میں آنا، میرا پورا ریزن بننا، یہ سب کچھ میرا وہ جو سلام پڑھنے میں جاتے تھے نا اس میں ہوتا تھا. سب کھڑے ہو کے ہاتھ باندھ کے حضور کی بارگاہ میں سلام پڑھتے تھے. تو اس سے مجھے شوق ہوا کہ کاش میں بھی جگہ پہ آؤں، میں بھی پڑھوں. میں نے ان کو، ہمارے بہت اچھے بندے ہیں، بہت کوپریٹیو انسان ہیں. عاقل قادری ہمارے سینئر ہیں، بہت ہمارے علاقے کے سینئرس نعت خواہ ہیں نا، ان میں سے ایک ہیں. تو ان کو میں نے کہا کہ مجھے بھی آپ موقع دیں، تو انہوں نے مجھے بہت گائیڈ بھی کرا، انہوں نے میری ہیلپ بھی کی کہ میں کس طریقے سے پڑھا کروں. پھر انہوں نے مجھے موقع دیا کہ میں مسجد میں پڑھا کروں. سلام پڑھا پہلے مسجد میں؟ سب سے پہلے میں نے سلام پہ توجہ دی کہ میں سلام پڑھوں، کیونکہ میرے شوق وہیں سے ہوا مسجد سے. اور پھر عاقل بھائی، اب تو میں اس مسجد میں ہی سلام پڑھتا ہوں کیونکہ عاقل بھائی تھوڑی بزی ہو چکے ہیں. تو اس وجہ سے انہوں نے یہ مجھے دے دی کہ آپ یہاں پہ پڑھا کریں. اور ماشاء اللہ اس مسجد کی برکتیں، اس سلام کی برکتیں، حضور پر ہر جمعے سلام پڑھنے کی برکتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ترقی عطا فرما رہا ہے. سبحان اللہ. ناظرین، آپ نے سنا کہ آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف قدم بڑھانے والے پہ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح اپنے کرم کی نظر فرما دیتے ہیں کہ ان کے دل میں خواہش تھی کہ یہ سلام پڑھیں، اور انہوں نے ایسی توجہ فرمائی کہ آج تک ہمیشہ اس مسجد میں وہی سلام پڑھتے ہیں. اور سلام کی برکتیں بتاتی چلوں آپ کو ناظرین کہ آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر احد کا پہاڑ آتے جاتے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کہا کرتا تھا. تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے وعدہ فرما لیا کہ جنت میں یہ پہاڑ جائے گا. سبحان اللہ. اور سلام کی برکتیں، یہ سلام کیا ہے کہ جب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات تشریف لے کے گئے آسمانوں پہ اللہ سے ملاقات کے لیے، اپنا دیدار کروانے اور اللہ کا دیدار کرنے، تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنے محبوب کو سلام کیا. اور وہ سلام اللہ نے ہر نماز میں ہم پہ فرض فرما دیا. وہ سلام کیا ہے ناظرین؟ التحیات للہ والصلاۃ والطیبات السلام علیک ایھا النبی رحمۃ اللہ وبرکاتہ. پھر حضور نے جواب دیا والصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ رسولہ. یعنی سرکار دو عالم آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی، ان لمحات میں بھی کہ جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے جا رہے تھے، ان لمحاتوں میں بھی ہمیں نہیں بھلایا. اور جواباً فرمایا کہ والصالحین، یعنی صالحین پر بھی سلامتی ہو. تو پیارے ناظرین اور سامعین، سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اس سلام کو بھیجنے کی توفیق مانگتے رہیے، کیونکہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے جو مجھ سے ہدایت مانگتا ہے میں اسے ہی ہدایت دیتا ہوں. تو ہدایت میں سب سے پہلے نماز کا ہی درجہ آ جاتا ہے. جب ہم نماز پڑھتے ہیں 5 وقت کی یا اس کے علاوہ بھی
جو نفلی نمازیں ہیں، نفلی عبادات ہیں، ہم اس میں بھی جب اتحیات پڑھتے ہیں تو ہمارا سلام حضور پر پہنچ جاتا ہے، اور سلام کرنے والے کی میں جو پہل کرتا ہے سلام کرنے میں، اللہ نے اس کا درجہ اسی لیے بڑھا دیا کیونکہ اللہ نے سلام میں پہل فرمائی اور آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب عطا فرمایا۔ تو ناظرین، ہم سجاد سے ایک سوال اور کریں گے کہ انہوں نے سب سے پہلے کس نعت خواں کو فالو کیا؟ میں نے سب سے پہلے تو اویس قادری، اویس رضا قادری میرے فیوریٹ بھی ہیں۔ اویس بھائی کا ایک علم بھی ہے ان کا، وہ جو پڑھتے ہیں اور ان کے انہوں نے جو نقطے نکالے نا، میں کہتا ہوں آج تک ہم نعت، بہت ساری نعتیں ہوتی ہیں، بہت سارے اشعار ہوتے ہیں، ہم شروع سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ جو نقطے نکالتے ہیں نا، وہ نقطے ہمارے کبھی ذہن میں نہیں آتے ہیں۔ وہ بات جو سوچے نکالتے ہیں نا پوائنٹ، وہ پوائنٹ کبھی ہمارے ذہن میں نہیں آتا کہ یار اس شعر کا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے، اس شعر سے یہ بھی، اور اوپر سے وہ پڑھتے ہوئے ان کا وجد اور ان کی کیفیت، ان کا ایکسپریس کرنا، سب کچھ بالکل ڈوب کے پڑھتا ہوں۔ اور ان کے اویس قادری کے علاوہ بھی میں اسد مدنی کو، غلام مصطفیٰ قادری کو اور طاہر قادری کو بھی، ان سب کو فالو کرتا ہوں۔ ویسے میرے فیوریٹ جو ہیں وہ اویس قادری۔ بالکل سامعین، علم سے ہم اتنا حاصل نہیں کرتے جتنا ہم عشق سے حاصل کرتے ہیں۔ اگر ہمارے سامنے بے پناہ کتابیں ہوں، بے پناہ عالم بیٹھے ہوں، اگر ہمارے دل میں جذبہ اور عشق نہیں ہے تو ہم کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ تو سجاد، آپ کے گھر میں جو ماحول ہے، یقیناً آپ کے نام کے آگے جو قادری لگا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے آپ لوگ سلسلے کو، پیر طریقت اور پیر شریعت پہ ایمان اور یقین رکھتے ہیں، تو یقیناً آپ کے گھر کا ماحول دینی ہے، تصوفانہ ہے، تو گھر میں یقیناً آپ کو سپورٹ رہی ہوگی سب کی؟ سب سے پہلے تو میرے پیرنٹس کی بہت سپورٹ رہی ہے۔ اچھا، دونوں میں سے، والدین میں سے سب سے زیادہ تعریف آپ کی کون کرتا ہے جب آپ نعت پڑھتے ہیں یا پڑھ کے آتے ہیں یا وہ جب سنتے ہیں؟ اصل میں اپنے یعنی جو بھی بات ہوتی ہے، میں تیار ہوتا ہوں تو بھی مما سے پوچھتا ہوں، میں نعت پڑھتا ہوں، کوئی نئی نعت آتی ہے تو اس کو یعنی ریہرسل کرتا ہوں تو بھی مما سے پوچھتا ہوں سب کچھ، کیونکہ پاپا گھر میں کم ہوتے ہیں، یا پاپا گھر میں ہوتے ہیں تو وہ تھکے ہوتے ہیں، ٹائرڈ ہوتے ہیں، تو آرام کرتے ہیں تھوڑا، تو پھر بھی پاپا بھی میرے جانتے ہیں کہ میں کیسا پڑھتا ہوں، کس طریقے سے پڑھتا ہوں، لیکن زیادہ تر جو ہوتا ہے وہ مما سے ہی پوچھتا ہوں اپنی۔ صحیح کہہ رہے ہیں۔ میری کزن بھی ہے، ان کا نام تو میں نہیں لے سکتا، لیکن میری کزن ہے، وہ بھی نعت خواں ہیں، وہ پردے میں رہ کر تمام معاملات کرتی ہیں، اور وہ عالمہ بھی ہیں، حافظہ بھی ہیں، اور ان کی سیرت سے بھی میں بہت یعنی متاثر ہوں، اور وہ بھی نعت پڑھتی ہے۔ نام ان کا ہے رخشندہ اتاری۔ تو ان سے کیا آپ کا ریلیشن ہے؟ کیا میری کزن ہے، میری خالہ کی بیٹی ہے۔ دیکھا سامعین آپ نے کہ اللہ تعالیٰ کے جو فرمان ہیں، جو اللہ نے قرآن میں ہمارے لیے فرما دیا، اسی میں ہمارے لیے برکت ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ میں نے آپ کی اولادوں کو آپ کے لیے آسانیوں کے لیے پیدا فرمایا ہے، اور رشتہ داروں کے لیے اللہ نے یہی فرما دیا۔ سورہ انفال میں 87 آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے میرے محبوب پہ درود و سلام پڑھا، درود پیش کیا، اور اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلق نہیں کیا، تو موت کے وقت میں اسے اس کا شاہانہ استقبال آسمانوں پہ کرواتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ رشتے ہیں، یہ نعتیں ہیں کہ جو ہمیں سپورٹ کرتے ہیں، جو ہماری آسانیوں کے لیے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے پیدا فرمائے ہیں۔ اور ناظرین سامعین، رشتہ داری کے حوالے سے ایک بات اور آپ کو بتاتی چلوں کہ اللہ کا حکم ہے اور اس کے حبیب کا حکم ہے کہ جب ہمارے والدین اس دنیا سے چلے جائیں تو ہمیں ان سے جڑے ہوئے لوگوں سے تعلق قطع نہیں کرنا، اور انہیں اپنے ماں باپ کے جانے کے بعد بھی اسی طرح عزت دینی ہے، اسی طرح ان کی مہمان نوازی کرنی ہے جس طرح ہم ان کی زندگی میں ان سے کرتے ہیں۔ تو کوئی ایسا واقعہ سجاد بتائیں جو نعت سے آپ کا ریلیٹڈ ہو؟ پہلا واقعہ تو میں مدرسے والوں کے ساتھ تھا، اور مدرسے کے ساتھ ہم گئے تھے میویشہ قبرستان، غازی عبدالقیوم کی قبر مبارک پر۔ تو وہاں یعنی ہم لوگ ایک تو مزار پہ حاضری دینے کے لیے گئے تھے اور حضرت کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے کے لیے گئے تھے۔ پھر وہیں پہ ہی نعت خوانی کا بھی ماحول بنا، اور ان کے مزار کے باہر کا جو منظر ہے وہ تھوڑا اس طرح ہے کہ ان کے مزار کے باہر نا حوض بنا، اور اس کے اوپر ایک درخت ہے، اس سے پیلے سے پھول ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے، وہ اس پہ جھڑتے ہیں، اور اتنا خوبصورت مل جاتا ہے نا وہ۔ ہم لوگوں نے اس پہ وضو کرا اور ہم لوگوں نے باجماعت نماز پڑھی وہاں ظہر کی۔ پھر اس نماز کے بعد، سنت وغیرہ کے بعد، تمام دعا کے بعد ہم لوگوں نے وہاں پہ محفل سجائی، اور ایک ماحول یعنی ایک ہوتا ہے نا کہ ہم محفل پڑھتے ہیں عام ماحول ہوتا ہے، لیکن وہاں پہ ایک کیفیت بنی، سارے مل کے پڑھ رہے تھے،
اور دوسرا یہ کہ ہمارے گھر پہ قصیدہ برد شریف میری مما نے کروایا. لیڈیز میں آج تک گھر کے اندر ہی ہوا. تو اس کے بعد تمام لوگ بیٹھے ہوئے تھے مہمان, تو وہ جو نعت خواہ آئی تھی جنہوں نے اسپیشلی پڑھا, تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ سنائیں نا, آپ بھی نعت خواہ. میں نے سنا. تو میں نے وہاں پڑھی تھی, پہنچوں در سرکار پہ چاہ تو یہی ہے. میرا فیوریٹ کلام ہے یہ, لیکن ہر جگہ پہ نہیں پڑھتا میں, کیونکہ فیوریٹ ہوتے ہیں وہ فیوریٹ ختم ہو جاتے ہیں, میرے فیوریٹ نہیں رہتے. تو کلام کو فیوریٹ رکھنے کے لیے میں کم ہی پڑھتا ہوں اس کلام کو. لیکن وہ کلام میں نے پڑھا تھا نا, تو سارے رشتہ دار کے بہت تعریف کی تھی, انہوں نے بہت مجھے اپریشیٹ کیا تھا. تو یہ 2 واقعات ایسے ہیں کہ میں بھول نہیں پاتا. سبحان اللہ. اچھا سجاد, کیا سمجھتے ہیں کہ اپنے اندر اتنا کانفیڈنس ہے آپ کے اندر کہ آگے چل کے آپ کوئی اکیڈمی وغیرہ کا انعقاد کریں؟ کانفیڈنٹ تو ہونا چاہیے, اور کانفیڈنٹ میں کوشش بھی کرتا ہوں کہ میرے کانفیڈنٹ برقرار ہی رہے, کم نہ ہو. اور حضور کی ثنا خوانی میں تو حضور کا ساتھ بھی ہے, حضور کی نظر کرم بھی ہے. اور دوسرا کوشش بھی یہی ہے کہ اکیڈمیز ہونا چاہیے, کیونکہ اکیڈمیز ہمارا دین جو ہے نا, ہمارا دین صرف ورشپ پہ نہیں ہے, عبادت پہ نہیں ہے. ہمارے دین کا لازمی جز جو ہے نا وہ نبی کریم سے محبت ہے, نبی کریم سے عشق ہے. تو نبی کریم کے عشق کو بیدار کرنے کے لیے سب سے امپورٹنٹ ذریعہ بننا ہے نا ہمارا نعت خوانی. اور الحمدللہ کہ اویس قادری کو سن کر اور دیگر نعت خوانوں کو نعت خوانی میں آتے ہی مجھے پتہ چلا کہ حضور کا سچا عشق کیا ہوتا ہے. وہ مدینے سے جستجو ہوتی ہے, مدینے سے لگاؤ ہوتا ہے, وہ سب یعنی ایک وہ بھی ہوتا ہے نا کہ ہم دین سے ریلیٹڈ رہتے ہیں, کانٹیکٹ میں رہتے ہیں, ہمارا کانٹیکٹ ختم نہیں ہوتا. تو یہ بھی ایک ذریعہ بنتا ہے ہمارے. بالکل. ناظرین و سامعین, درود پڑھنے سے عشق بڑھتا ہے, عشق بڑھتا ہے, عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑھتا ہے. اور یہ سب جانتے ہیں کہ آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے بہت محبت کرتے ہیں, بے انتہا محبت فرماتے ہیں. لیکن ہم ان سے اتنی محبت نہیں کرتے کہ جتنی وہ ہم سے فرماتے ہیں. لیکن ہماری محبت اس وقت بڑھ جاتی ہے اور بڑھتی چلی جاتی ہے جب ہم درود کثرت سے پڑھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جل شانہ سے یہی دعا ہے کہ یہ درود و سلام پڑھنے کا شوق ہماری آنے والی نسلوں میں دین دگنی رات چوگنی ترقی کرے. اور سجاد سے ہم ابھی ایک کلام سنیں گے. سجاد, ہمیں آپ کیا سنائیں گے آج؟ میں کلام مدینے کی حاضری کے حوالے سے کلام ہے. یہ دنیا ایک سمندر ہے مگر ساحل نہیں. سبحان اللہ. یہ دنیا ایک سمندر ہے مگر ساحل مدینہ ہے. ہر ایک موجے بلاغے کا ہمیں حائل مدینہ ہے. ہر ایک موجے بلاغے کا ہمیں حائل مدینہ ہے. زمانہ دھوپ ہے پرچھاؤ ہے بس ایک بستی میں. زمانہ دھوپ ہے پرچھاؤ ہے بس ایک بستی میں. یہ دنیا جل کے بھس جاتے مگر شامل مدینہ ہے. یہ دنیا جل کے بھس جاتے مگر شامل مدینہ ہے. اور مدینے کے
مسافر تجھے پہ میری جان و دل قربان، مدینے کے مسافر تجھے پہ میری جان و دل قربان، کیونکہ تیری آنکھیں بتاتی ہے تیری منزل مدینہ ہے، تیری آنکھیں بتاتی ہے تیری منزل مدینہ ہے، جہاں عشاق رہتے ہیں وہ بستی ان کی بستی ہے، جہاں عشاق رہتے ہیں وہ بستی ان کی بستی ہے، اور جہاں پر ذکر ان کا ہو وہیں محفل مدینہ ہے، جہاں پر ذکر ان کا ہو وہی محفل مدینہ ہے، اور شرف مجھ کو بھی حاصل ہے محمد کی غلامی کا، یا رسول اللہ شرف مجھ کو بھی حاصل ہے محمد کی غلامی کا، وہ میرے دل میں رہتے ہیں آقا، وہ میرے دل میں رہتے ہیں میرا حبیب دل مدینہ ہے، وہ میرے دل میں رہتے ہیں میرا حبیب دل مدینہ ہے، یہ دنیا ایک سمندر ہے مگر ساحل مدینہ ہے۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ سجاد، بہت خوب، اور یقیناً یہ دل کی کیفیت آپ کی جو ہے یہ ہمیشہ بنی رہے، اور سرکار دو عالم آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کی نظر آپ پہ ہمیشہ اسی طرح رہے، اور میں یہی دعا کروں گی کہ آگے جا کے یہ بچے اس قابل ہو جائیں کہ یہ اپنی اکیڈمیز کھولیں، جو ان کی تمنا ہے کہ اکیڈمی ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ ان کے ہنر میں اس طرح سے اضافہ فرما دے کہ یہ ہنر آگے تقسیم کرتے رہیں، بانٹتے رہیں، کیونکہ علم جتنا بانٹا جاتا ہے یہ اتنا ہی بڑھ جاتا ہے۔ تو ناظرین و سامعین، اس دعا کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس محفل کی برکتیں ہمارے ملک پاکستان پہ بالخصوص عطا فرما دے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنی میزبان فریدہ اسلم نقشبندی کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔ الصلاۃ علی النبی والسلام علی الرسول
یا نبی الابتہی و محمد عربی و محمد عربی بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلاۃ علی النبی تم حسن کی ہو ابتدا تم حسن کی ہو انتہا تم حسن کی ہو ابتدا تم حسن کی ہو انتہا میری کیا مجال کہ میں کروں تیرے وصف میں کوئی گفتگو صلاۃ علی النبی والسلام علی الرسول یا نبی الابتہی و محمد عربی و محمد عربی من عاصیاں من عجزیاں من عاصیاں من عجزیاں کیسے کروں تم سے بیان من عاصیاں من عجزیاں کیسے کروں تم سے بیان یا شافع روز جزا پرسا تمہیں پرسا تمہیں پرسا تمہیں پرسا تمہیں صلاۃ علی النبی والسلام علی الرسول یا نبی الابتہی و محمد عربی و محمد عربی و محمد عربی بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بکمالہ حسن جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ